سر بتائیے گا کیا کچھ ہو رہا ہے آئینی ترمیم کے حوالے سے؟ آپ کی کافی پیشن گوئیاں درست ثابت ہوئی ہیں، کل کی کیا پیشن گوئی ہے؟ الحمدللہ جی، بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں جی، مجھے نہیں پتا آپ لوگ کیوں پریشان ہیں. آئینی ترمیم بڑی ٹھوک بجا کے ہونے جا رہی ہے، نمبر بھی پورے ہیں، نمبری بھی سارے پورے ہیں، باقی کوئی رکاوٹ نہیں ہے. آج رات کو کیبنٹ میٹنگ ہو جائے گی، کیونکہ ہمیں اور انتظار کرنا پڑتا، جاپنیز کھانے کا کوئی انتظام نہیں تھا. تو ہم نے کہا جی آپ کیبنٹ میٹنگ کر لیں، کل 11 بجے کر لیں گے، کیپٹل کلوز ہو جائے گا. تو 26 ترمیم بڑی خیر خیریت سے آسانی سے ہو جائے گی پوری. آپ سمجھتے ہیں لیکن آپ بہت اہم خبریں آپ کے پاس ہوتی ہیں، تو یہ شہباز حکومت کی انیشیٹو ہے یا بیک پہ ڈرائیور کوئی اور ہے؟ دیکھیں جی، میں تو آپ کو، کیونکہ میں حکومت کا نمائندہ نہیں ہوں، میں صرف آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پاکستان کی پروگریسو اور پاکستان کو ٹریک پہ لانے کے لیے جو کارروائی ضروری ہے وہ ہوگی، جس میں 26ویں ترمیم ہے، وہ ٹھوک بجا کے پاس ہونے جا رہی ہے. میں نے پھر آپ کو کلیئر کر دوں کہ میں کلیئرٹی سے اس لیے بول رہا ہوں کہ میں 2-3 دن سے دیکھ رہا تھا سب کوئی نہ کوئی اپنی چورن بیچ رہا تھا. چورن تو بک بھی چکی ہے اور جن کا ہاضمہ خراب تھا وہ ٹھیک بھی ہو چکے ہیں، تو فائدہ نہیں تھا اس کیوسک کا. تو میں آپ کو بڑا کلیئرٹی سے بتا سکتا ہوں کہ جی نمبر بھی پورے ہیں، نمبری بھی سارے پورے ہیں، اور اس زیادہ میں آپ لوگ زیادہ اسمارٹ لوگوں کے سمجھ گئے ہوں گے میں کیا بات کر رہا ہوں. آگے اس کے اندر کوئی دو چیزیں ہیں نہیں. نہیں، آپ دیکھیں میری چیزیں یاد نہیں رکھتے. میں نے کہا تھا 21 کو میری سالگرہ ہے، اس سے پہلے اچھی خبریں آپ کو ہو چکی ہوں گی. بڑی بات ہے، ہمیں بھی شوق ہوتا ہے ایسی جگہوں پہ آئیں، ایوان میں آئیں، اب آپ ہماری تصویریں کھینچیں، ہم بتائیں کہ ہم کتنے سیریسلی پاکستان کو آگے بڑھا رہے ہیں. ہمارا اتنا تو حق رکھا ہے، تھوڑا دل رکھ لیا کریں ہمارا. اگر آ رہے ہیں سارے لوگ، اب ہر کوئی تو میری جیسا نہیں ہوتا نا آخری وقت میں سب سے پہلے نکل جائے، کرنے دیتا چھوٹا موٹا. سر دیکھیں، مدعا جو ہے نا اس پہ رہتے ہیں. مدعا ہمارا یہ ہے کہ 26 ترمیم پاس ہونے جا رہی ہے، الحمدللہ پاس ہونے جا رہی ہے، اور یہ پاکستان کی بہتری کے لیے ہونے جا رہی ہے. اس کے بعد آج آپ کے مجھے کسی دوست نے پوچھا تھا کہ عدالت کا کوئی فیصلہ ہے، تو اس کے اندر میں نے ان کو بڑا کلیئرٹی سے کہا تھا، اور آپ کے آگے بتا دیتا ہوں کہ جی عدالتوں کے جتنے بھی فیصلے آتے ہیں اور ان فیصلوں کے اندر ہمارا کام ہے ان کا احترام کرنا. نہ احترام سے آگے ہم کچھ کر سکتے ہیں، نہ احترام کے پیچھے کچھ کر سکتے ہیں، بس احترام ہی کر سکتے ہیں. ہم احترام کریں گے. میں آپ دیکھیں، آپ لوگ نا اتنے اسمارٹ لوگ ہیں کہ میں نے آپ سے کہا نا، ریکویسٹ کی آپ لوگوں سے کہ ہمارا کام ہے عدالتوں کا احترام کرنا. ہم احترام کرتے رہیں گے، احترام کے آگے کچھ نہیں کریں گے، نہ پیچھے کچھ کریں گے، صرف احترام کریں گے. اچھا یہ بتائیے گا، آپ کتنا ضروری سمجھتے ہیں اس آئینی ترمیم کو، اور اس کو جو تاخیر ہو رہی ہے 25 کے بعد بھی اگر جائے تو کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی، مجھے نہیں پتا نقصان ہو سکتا ہے نہیں نقصان ہوتا. یہ مجھے پتا ہے کہ میں چاہتا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ کیک کھاؤں. 21 تاریخ کو میری برتھ ڈے ہے. میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ 21 سے پہلے انشاءاللہ اچھی خبریں ہو جائیں گی. میں ابھی بھی مطمئن ہوں اور بڑی کلیئرٹی سے ہوں. یہ آج بھی ہو جانا تھا سینٹ کا، تو بٹ کیونکہ گورنمنٹ بڑی مصروف رہتی ہے، آپ کو پتہ محنت بہت کرتی ہے، تو کیبنٹ کی میٹنگ ڈیلے ہے. تو ہم نے کہا ہم اس سے پہلے ڈیلے پہ ہم بیٹھے رہے، ہم خوار ہو جائیں، یا تو ہمارا جاپنیز کھانے وانے کا انتظام کرتے تھے تو ہم بیٹھ جاتے. دیکھیں، میں باس جب کوئی چیز کہہ دیتا ہوں تو اس سے واپس پلٹتا نہیں. تو جو میں نے کہہ دیا وہ میں جتنی باتیں کہی ہیں اللہ کی مہربانی سے وہیں کھڑا رہوں گا. میں صرف ایز انڈیپینڈنٹ سینیٹر پاکستان کی پروگریسو سوچ اور پاکستان کو ٹریک پہ آتے ہوئے دیکھتے ہوئے 26ویں ترمیم کے حق میں ہوں، اور 26ویں ترمیم ہوگی. میں نے آپ کو 6 مہینے پہلے کہا تھا، 2 مہینے پہلے کہا تھا، 15 دن پہلے کہا تھا، 1 ہفتہ پہلے کہا تھا، پھر 2 دن سے 3 دن سے سب تماشا دیکھ رہے تھے، میں بھی دیکھتا رہا. پھر میں نے ٹویٹ پہ آج یہ کہا ہے، چہرے، ماسک یا حمام، اس کی ڈیفینیشن میں کل اور پرسوں میں آپ کا بیٹھتا ہوں. یعنی آپ حکومت کی اہلیت سے آپ مطمئن ہو گئے ہیں؟ پچھلی بار آپ نے کہا تھا کہ یہ نااہل حکومت ہے جو آگے چل کے منظور نہیں کرا سکتی. اچھا، وہ ساتھ صرف نمبر کی بھی بات جواب دے دیجیے گا کہ نمبر پورے. سر نمبر ہی پورے، نمبر بھی پورے ہیں، مسئلہ کیا ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں. کورٹس کے حوالے سے، اور وہ اس مسئلے میں نہیں ہے، وہ نکال دیا گیا ہے، کیا کہیں گے اس کے بعد؟ ٹھیک ہے، آپ پر اگر آخری ترمیم ہونے جا رہی ہے پاکستان میں 26 کے بعد 27ویں بھی ہوتی ہے. سر یہ بتائیے گا، آپ پی ٹی آئی کے بڑے قریب بھی رہے ہیں، اور اب پی ٹی آئی شدید تحفظات کا اظہار کرتی نظر آ رہی ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی پر جو ملاقاتوں پر پابندی لگائی گئی، بیسک وجہ یہی تھی کہ آئینی ترامیم کے حوالے سے
उनसे राय न ली जा सके और उनकी जो बात है, उनका जो है वो पूछ ना सके जो कुछ इस वक्त करना चाह रहे हैं? देखिए, जहाँ तक पीटीआई के जो बिकाऊ माल है, जो पीटीआई को लेके चल रहे हैं, जो बिके हुए लोग हैं, और मैं आज से नहीं कह रहा, बहुत अरसे से कह रहा हूँ, और ना मैं वो 9 मई वाले वाक़े वाला आदमी हूँ हाथ जोड़ के और हाथ बांध के कहूँ कि जी मजम्मत करता हूँ। मुझे तो पार्टी मैंने छोड़ी तब जब मुझे वो पार्टी पीक पे थी। ये बिकाऊ माल बेच चुके हैं, पीटीआई को भी बेच चुके हैं, खान को भी बेच चुके हैं, और आपने केपीके की परसों की तकरीर भी सुनी है कि अवाम को कह रहे निकलो। तो आज 18 को पाकिस्तान में मुल्कगीर एहतजाज होना था, मुझे तो मुल्कगीर क्या, एक गिर भी है और एक आदमी भी नज़र नहीं आ रहा। तो आवाम को ये भेड़ बकरी दौड़ी है कि इनके कहने पे आ जाएंगे और खुद जाके केपी के हाउस में चले जाएंगे और फिर वहाँ से रात को रवाना हो जाएंगे। तो कौम को पता चल चुका है कि पीटीआई को बेचने वाले भी ये लोग हैं, पीटीआई के जो आज करता धरता है। इमरान खान साहब को तबाही सियासी तौर पे, दुनियावी तौर पे, कानूनी तौर पे मरवाने वाले लोग भी यही। तो ये काम कौम के आगे एक्सपोज हो चुके हैं और इसमें दो राय नहीं होनी चाहिए। देखिए जी, मैंने आपको कहा कि मैं आपको सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि जो मैंने ट्वीट किया है उस ट्वीट को हम डिफ़ाइन करेंगे। मैंने कहा जी, मैंने अपने ट्वीट में लिखा है चेहरा, मास्क या हमाम, या सिर्फ हमाम। सो आई थिंक कि उन तीनों लाइन में आप लोग मुझसे ज़्यादा स्मार्ट लोग हैं, समझ गए मैं क्या बात कर रहा हूँ। देखिए, एक 27 साल के बाद पाकिस्तान में इवेंट हुआ और इस इवेंट के अंदर जो ड्राइविंग फैक्टर था वो SIFC था, और एक बड़ा ज़बरदस्त इक़दाम पाकिस्तान के लिए हुआ, पाकिस्तानियों के लिए हुआ, एक खुशाइन चीज़ हुई। और कुछ खुशखबरियाँ 26वीं तरमीम के बाद भी आनी हैं, जिसका सेहरा भी SIFC के प्लेटफॉर्म को दिया था। उस SIFC प्लेटफॉर्म के अंदर चीफ के अलावा जितने लोग हैं सबको मैं राधे हाथ भेज दूँगी मसला। आप नवंबर 2025 से पहले खान साहब के लिए कोई रिलीफ देख रहे हैं कि खान साहब को जिस जगह पे ले जा चुके हैं, और आज भी उन्होंने ड्रामा ये किया है कि हमें बात करनी है जाकर, लेकिन मैं नहीं कोई दुनियावी या कानूनी रिलीफ कोई नहीं। और बाउडा साहब, आईनी तरमीम जो है वो यकीनन आपने देखी होगी, इसके मुसौदे में क्या है जो आपका कुछ चीज़ें अगर आपको मालूम है लेकिन सब पूरी कौम जाना चाहती है? मेरे ख्याल पूरी कौम को पता है क्या है, और ये आखिरी ना तरमीम है ना मुसौदा है। तो इसमें सब चीज़ जो है प्रो पाकिस्तान, प्रोग्रेसिव पाकिस्तान, तो नाम रखे हैं आप परेशान हो। आप बड़े बाखबर हैं डायरेक्टर। एक तो बानी पीटीआई की खैरियत के हवाले से आपके पास क्या इत्तला है, और दूसरा उन 12 अजला का आपको पता चल चुका है कि जहाँ से CM गुजर भी गए थे? देखिए, मुझे तो खैर 12 का नहीं, मुझे तो 8 का ही पता है। लेकिन जहाँ तक आपने सवाल किया उनकी सेहत का, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी सेहत बिल्कुल ठीक, और किसी भी लीडर को मिसट्रीट या मिस हैंडल नहीं किया था, या क्या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को। लेकिन मैं आपको जाते हुए एक बात और कहना चाहूँगा कि देखिए जी, ये जो मीडिया की चमक दमक कई जगहों पे हम आधी रातों को भी देखते हैं, बट एंड फिर ऐसा होता है कि अंधेरी रात रह जाती है और फिर आप दिया हाथ में पकड़ा के कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। मंसूर अली शाह साहब का बड़ा नाम चल रहा है, उनके हवाले से बातें की जा रही है, वो बनेंगे नेक्स्ट चीफ जस्टिस होंगे कि होंगे, आपके पास क्या खबर है? देखिए जी, मुझे तो, मैं तो आपको ये भी नहीं बता सकता कि अल्लाह ने मेरे लिए ये लिखा है कि मैं अगले 1 मिनट बाद गाड़ी में बैठूंगा। तो जो बातें हम कल के ऊपर करते हैं वो बड़ी मुश्किल बातें होती है। तो जब कल आएगी तो उससे 2 घंटे पहले आपको बता दूंगा कि क्या होने वाला है।